الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا ونحشره يوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم چیئرمین صاحب، آج پھر ہمارے سامنے صدر صاحب کی تقریر آ گئی ہے اور اس کی کاپی سامنے ہے۔ اب اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ صدر صاحب کا شکریہ ادا کریں، اس نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، یا پھر اس کی مذمت کروں کہ جس کے پاس سینٹ کی طرف سے سینٹ بلانے کی درخواست جاتی ہے تو اس کو وہ مسترد کرتا ہے۔ تو یہ صدر صاحب جو ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں اور ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ سیٹ جو ہے وہ ایک غیر جماعتی ایک عہدہ ہوتا ہے جو سب کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے وہ یکساں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں اس کی تقریر میں بھی کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ صدر کی تقریر بنیادی طور پر ایک رہنمائی ہوتی ہے حکومت کے لیے۔ اب اس کے لیے کہ پورے سال میں جو مسائل سامنے آتے ہیں اس حوالے سے ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے دراصل، لیکن اس کاپی کو اگر اس تقریر کو آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں نہ حکومت اچھی حکومت چلانے کے لیے کوئی لائن دی گئی ہے، نہ چاروں صوبوں سے کوئی انصاف کی بات کی گئی ہے۔ تو اس لیے میں تو اس تقریر کی مذمت ہی کر سکتا ہوں صدر سمیت کہ صدر صاحب جو پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ دوسری بات جناب چیئرمین یہاں یہ ہے کہ یہاں کرپشن کی بات ہوئی اور ہر بات پہ جو ہے وہ ابھی ہمارے اپوزیشن کے بھائی جو ہے چور چور کہتے ہیں۔ تو چور چور تھے، آپ کی حکومت میں تھے، 4 سال آپ کی حکومت تھی، آپ نے ان کو عدالتوں میں گھسیٹا، آپ نے انتقام لینے کی کوشش کی، لیکن یہ نعرہ آپ ثابت نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو آپ اس مختصر مدت میں کتنی کرپشن کیے ہیں، کیا کیا کچھ کیا ہے۔ میں تھوڑا سا ان کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس 1 ارب 27 کروڑ، وزیر اعظم ہاؤس 1 ارب 27 کروڑ، اور ہیلی کاپٹر 98 کروڑ، توشہ خانہ 42 کروڑ، گیس بل سیکنڈل 45 کروڑ، بی آر ٹی سیکنڈل، اور اس طرح بلین ٹری سونامی سیکنڈل، معلم جبہ سیکنڈل، اور ایل این جی سیکنڈل، ادویہ سیکنڈل، رنگ روڈ سیکنڈل، اور درجنوں سیکنڈلز۔ جناب پاک پی ڈبلیو والا، شکریہ آپ نے لقمہ دیا۔ تو جناب والا یہ سکینڈلز، یہ جو کرپشن کے ان کے داستانیں ہیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب جب ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کے لیے سوائے یہ کہ چور چور کہیں اور آپ کو خاموش کریں۔ چور چور کہنے پر بھی اب کوئی بلیک میل نہیں ہو رہا۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ قائد حزب اختلاف یا ان کی پارٹی کم از کم یہ بتاتے کہ 3.5 سال میں ہم نے کیا کیا۔ تم نے قوم کے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوجوانوں کو ہم نوکریاں فراہم کریں گے۔ 3.5 سال میں ایک نوجوان بتائیں کہ آپ نے اس کو نوکری دی۔ آپ نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنا کے لوگوں کے حوالے کریں گے چابیاں۔ آپ بتائیں کہ 50 لاکھ گھر میں سے کتنے گھر بنا کے لوگوں کے حوالے کیے۔ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ آپ بتائیں کہ آپ نے ایسی بیمار جو ہے وہ معیشت ہمیں حوالہ کیا ہے
کہ اب وہ سنبھلنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری کرتوتیں آپ کی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ معیشت ڈالر کو 60 روپے تک لائیں گے، آپ ہی کے دور میں جو ہے وہ ڈالر کی قیمت بڑھنے شروع ہو گئی جو ابھی تک نہیں رکتی۔ اور اسی طرح آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہم اتنا خوشحال بنائیں گے، ترقی یافتہ بنائیں گے کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں نوکری کریں گے۔ جناب چیئرمین، یہ ان کے وعدے تھے، ان میں سے کوئی ایک وعدہ میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے، بتائیں کون سا میگا پروجیکٹ لے کر آئے؟ سی پیک تھا، اس کو تم لوگوں نے برباد کر دیا۔ اگر یہ 3 سال میں اس پہ کام ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ اور اسی طرح آپ نے کہا تھا کہ سڑکوں کا جال بچھائیں گے، کوئی نئی سڑک، کوئی نئی موٹر وے دکھائیں کہ آپ نے کہاں کام کیا اور ایک موٹر وے پاکستان میں بن گئی۔ آپ نے کہا تھا کہ ہیلتھ کے مراکز قائم کریں گے پورے ملک میں اور خاص طور پہ پسماندہ علاقوں میں۔ بلوچستان میں شہد کی نہریں بہیں گی، لیکن آپ بتائیں کہ کہاں آپ نے کوئی ایسی سکیم دی جو آپ پیش کر سکیں؟ آج بھی آپ جلسے کرتے ہیں، آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، مگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے کہ ہماری حکومت نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، معیشت کو ترقی دی۔ آپ کچھ دکھا نہیں سکتے، کچھ بتا نہیں سکتے۔ اس لیے جناب چیئرمین، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی آئندہ ہم آ کے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ 3.5 سال آپ نے گزارے، لوگ کان پکڑ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان سے نجات دی، اور ہم نے جمہوری اور آئینی طریقے سے عمرانی حکومت کو زمین بوس کیا ہے۔ اب آپ یہ خیال نکالیں دل سے کہ آپ نے پھر آنا ہے۔ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، زمین بوس ہو گیا ہے۔ اگر قوم میں سمجھ ہے، قوم میں شعور ہے، تو آپ کی طرف دیکھنے کی بھی گوارا نہیں کریں گے۔ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا اپنے کرتوت بھی دیکھیں، اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں، اور صرف الزامات لگانے سے 3.5 سال آپ لوگوں نے الزامات لگا کے اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں لا سکے، تو آج پھر آپ الزامات لگا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے۔ تو اس لیے میرا مشورہ ان کو یہ ہوگا کہ آپ اپنے گزشتہ کرتوتوں کا جائزہ لیں کہ ہم نے 3.5 سال کیسے ضائع کیے اس قوم کے، اس ملک کے، اور اس ملک کو ہم نے تباہی کے دہانے پہنچایا ہے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں، ایک عمارت کو گرانا 1 دن کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کی تعمیر، اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ آپ نے معیشت کو تباہی کے دہانے پہنچایا، ڈیفالٹ ہونے والے تھے، اب آپ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے۔ یہ آپ کے کرتوت ہے، آپ کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا، یہ سارا سلسلہ آپ کے دور میں شروع ہوا۔ آپ نے آئی ایم ایف سے وعدے کیے، آپ نے معاہدے کیے۔ اب آپ بتائیں کہ اپنے جو کرتوت ہے وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ بھلا ڈالیں آپ، کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی اور کام ہے نہیں اور کوئی کردار ہے نہیں سوائے اس کے کہ آپ اپوزیشن پہ تنقید کریں، آپ بڑے قائدین کی پگڑیاں اچھالیں، آپ ان پہ الزامات عائد کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سارے ثبوت دیے کہ آپ کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ 9 سال سے آپ نے حکومت کی ہے خیبر پختونخوا میں، اور وہاں جو تباہی ہے، وہاں جو آپ نے اضافی قرضے لیے ہیں، اب وقت نہیں، آپ بھی مجھے روک رہے ہیں کہ میں تفصیل بتا دیتا کہ انہوں نے 9 سال میں صوبے کو کتنا مقروض بنا دیا ہے، گردشی قرضے صوبائی حکومت پر کتنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، قوم اندھی نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں، میڈیا آزاد ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اب بھلا الیکشن کا تیاری کرے اور قوم میں جائیں، دیکھیں کہ 3.5 سال میں انہوں نے قوم کو دیا کیا ہے جو اب پھر قوم کے پاس جائیں گے اور ان سے ووٹ لیں گے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو مشورہ دوں گا کہ دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، دیکھیں کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ نے قوم کو کیا دیا ہے، اس ملک کو کیا دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوست جو ہیں وہ
حوصلے سے، برداشت سے، تدبر سے. یہ سینٹ پہلے بھی تھا، یہ سینٹ پہلے بھی تھا، لیکن جب سے پی ٹی آئی اس سینٹ کا حصہ بنا ہے، گالم گلوچ، الزام تراشی اور ایسے بغیر ثبوت کے الزامات لگانا، یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے. Thank you, جو میں سمجھتا ہوں سینٹ میں تقریباً کوئی 15-16 سال سے ہوں، تو ایسی صورتحال کبھی سینٹ میں نہیں تھی. بہت شکریہ. جناب سینیٹر فدا صاحب.